السلام علیکم ورحمۃ اللہ، بسم اللہ، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الامین، اما بعد۔ ابھی میں نے تفصیل سے بتائی پوری بات کہ یہ جو اردو میں سوالات میں کر رہا ہوں یہ بھائیوں کے لیے کر رہا ہوں جو انگلش نہیں سمجھ سکتے، ورنہ انگلش میں ہمارا پورا پروگرام لائیو براڈ کاسٹ ہوئی، وہ سارا آن لائن موجود ہے، اس کو آپ دیکھیے گا انشاءاللہ، اللہ نے چاہا اس کے کلپس بھی بن جائیں گے۔ اردو کے لیے ایک اور سوال، ایک بھائی کا سوال تھا، یہ بہت سوال اور بھی لوگوں کو یہ مسئلہ بھی ہے، میں نے ذاتی طور پر بھی دیکھا ہے کہ جن لوگوں کے پیشاب کے قطرے بار بار نکلتے ہیں، اکثر ہوتا ہے ان کو پیشاب کے بعد بہت رہتا ہے مسئلہ، خاص طور پر پیشاب کے فوراً بعد، وہ کہتے ہیں جی اب اس سے تو ہمارا وضو ٹوٹ گیا تو ہم نماز کیسے پڑھیں؟ اور یقین مانیں، یہ سوال تو مجھ سے پوچھا نا، کہا کہ جی خطروں والے نماز کا کیا کریں؟ آپ یقین مانیں، میں آپ کو قسماً بتا رہا ہوں، حلفاً بتا رہا ہوں، اللہ میرا گواہ ہے، میرے کئی دوست امریکہ میں جو یہاں آئے پڑھنے، یہ وہ ہر دنیا کا کام کرنا ہے، انہوں نے جم بھی جانا ہے، ایکسرسائز بھی کرنی ہے، تماشے بھی کرنے ہیں، لٹن جو بھی الٹ پلٹ فلان ڈمکان سب کریں گے، نماز یار وہ مجھے مسئلہ ہے، میں قطروں کا مسئلہ ہے، یار کمال ہو گیا، اللہ کا خوف کریں، آپ دل سے پوچھیں آپ کہ کیا آپ کو نہیں پتا کہ اسلام کتنا وسیع دین ہے کہ جب بھی کوئی بیماری ہو، مجبوری ہو، مسئلہ ہو، نماز میں ہمیں رعایت نہیں ہے، کھڑے ہو کے، لیٹ کے، بیٹھ کے، جس مرضی حال میں ہے، بیماری میں ہے، صحت میں ہے، تندرستی میں ہے، خوف ہے نہیں ہے، خوف چھوٹ نہیں ہے، نماز میں معافی ہے ہی نہیں اس نماز میں، اللہ کہ نعوذ باللہ کوئی پاگل ہی ہو جائے، کوئی بالکل حواس ہی کھو بیٹھے، اللہ نہ کرے، معاذ اللہ ہیں جی، تو اللہ رحم کرے ہمارے حالوں پر۔ اس میں بات بہت سادہ ہے، جن لوگوں کے قطرے نکلتے ہیں نا، پہلے تو وہ ضرور ڈاکٹر سے کنسلٹ کریں، اس میں اس کا ایک حل ڈاکٹر لوگ یہ بتاتے ہیں، میرے الحمدللہ بہت سارے ڈاکٹر حضرات دوست ہیں، ہم ایسے شہر میں رہتے ہیں کہ یہاں پہ کم از کم 25-30 تو ڈاکٹر ہی ہیں نا، اور وہ مسلمان ہی ہیں سارے، اور الحمدللہ میرے ان سے بہت اچھے مراسم میں تعلقات ہیں، تو ڈاکٹر صاحبان نے ایک بڑی انٹرسٹنگ بات بتائی ہے، وہ کہتے ہیں جی کیگل ایکسرسائزز جو ہے نا، وہ یورینیشن کے دوران اگر آپ کریں نا تو اس سے آپ کا جو ہے نا وہ سسٹم، یہ ٹریکٹ سسٹم جو ہوتا ہے یہ صحیح ہو جاتا ہے، یہ مسلز کی ویکنس ہوتی ہے، ٹھیک ہے، ان مسلز کی ہم ایکسرسائز نہیں کرتے، اور وہ ایکسرسائز ہے کیگل ایکسرسائزز، اس کا طریقہ کیا ہے وہ آپ شیخ بھائی جان گوگل صاحب سے پوچھ لیں، یا زیادہ بہتر ہے کہ آپ کسی صحیح ڈاکٹر سے پوچھیں، مستند ڈاکٹر سے، میں حکیم نعمان نہیں بننا چاہتا، تو میں آپ کو صرف اتنا بتا رہا ہوں جو مجھے بتایا گیا کہ کیگل ایکسرسائزز کریں، اس سے آپ ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ ایک اس میں بتا دیتا ہوں، ایک ڈاکٹر صاحب نے مجھے ایکسرسائز بتائی تھی، مجھے بھی یہ مسئلہ ہوا اور ہمارے ایک دو نمازیوں کے ساتھ بھی ہوا، تو کچھ نے تو بہانہ پڑھنی پھر بھی نہیں ہے انہوں نے، ٹھیک ہے جی، وہ کہتے ہیں کہ جب آپ پیشاب کر رہے ہوتے ہیں نا تو آپ اپنا جو یورینری سسٹم ہے نا اس کو پیشاب کرتے ہوئے بار بار نہیں کرنا، 1 سیکنڈ کے لیے بیچ میں روکیں کرتے ہوئے پیشاب، while you're urinating you have to stop yourself، روکنا ہے، جیسے کہ آپ پیشاب کر رہے ہیں اور آپ روک رہے ہیں کہ نکلے نہیں، وہ آپ نے تھوڑا تھوڑا کرنا ہے، اس کا پراپر طریقہ جو ہے نا وہ آپ کسی ڈاکٹر سے مزید تفصیل پوچھ لیجیے گا، مجھے جو انہوں نے بتایا ہم نے وہ کیا، اس سے ہمیں فائدہ ہوا، ہمارے ایک نمازی کے ساتھ تھا بیچارہ، اللہ تعالیٰ ان کو شفا دے، الحمدللہ بہت فرق پڑا، کچھ کو پھر بھی نہیں فرق پڑتا، اٹس اوکے، اس میں جو ہے نا آپ اپنے وہاں انڈر ویئر وغیرہ لازمی ایسے لوگ پہنا کریں تاکہ وہ مسجد وغیرہ جہاں ہو اس کو ناپاک نہ کریں، آگے کوئی ٹیشو یا کپڑا رکھ لیا، بعد میں وہ کپڑا پھینک دیا آپ نے، آپ کا وضو کہیں نہیں جاتا انشاءاللہ، اور طریقہ وہی ہے جو میں نے بار بار وضو ٹوٹنے والے بھائیوں کے لیے اور بہنوں کے لیے مسئلہ بتایا، زیادہ یہ لڑکوں کے ساتھ مسئلہ ہوتا ہے یورین ڈراپس کا نا، تو جو بھی ہے آپ نے یہ کرنا ہے کہ ایسے موقع پر جو ہے نا ایسا بندہ بھی ایک وضو ایک نماز والا کام کرے، اور کوشش اگر کر لے کہ انڈر ویئر جو ہے وہ چینج کر لے ہر نماز سے پہلے، اگر ایسا نہیں ہو سکتا، جاب پر ہیں کیسے بدلیں گے، فکر نہ کریں، یہ مرض والا معاملہ ہے، یہ آپ کے اختیار میں نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن پاک میں اس پر بہت ہی اعلیٰ رخصت دی ہے، کمال ہی کر دیا ہے، اللہ تعالیٰ اتنا رحیم ہے، اتنا رحیم ہے کہ اس کی رحمت کا آپ حساب میں لگا ہی نہیں سکتے۔ سورہ بقرہ کی آخری آیت میں ہمارے رب تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، باری تعالیٰ وہ کہتے ہیں لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ نے کسی جان پر اس کی وسعت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالنا، ولا نکلف نفسا الا وسعها، اور جگہ پہ قرآن میں ولا تزر وازرۃ وزر اخرى، بہت یہ مضمون قرآن کا ریپیٹ ہوا ہے، اور پھر کتنی اللہ نے پیاری بات ایک اور کہی سورہ مزمل میں، فاتقوا اللہ ما استطعتم واسمعوا، فاتقوا اللہ ما استطعتم، یہ ایک اور جگہ
واسمعوا واطیعوا وانفقوا خیرا لانفسکم ومن یوق شح نفسہ فاولئک هم المفلحون. یہ 28ویں سپارے میں غالباً. تو یہ بھی رخصت آپ کریں کہ جتنا تمہارے پاس استطاعت ہے نا اللہ کا تقوی اختیار کرو. الحمدللہ. تو بس ایک وضو، ایک نماز، انڈر ویئر بدل لیں ہر نماز سے پہلے. وہ نہیں ہو سکتا تو آگے کوئی چیز رکھیں تاکہ وہ قطرے جس کو لگیں وہ آپ نماز سے پہلے اس کو پھینک دیں، وہ والا وہ ٹشو یا وہ جو کپڑا ہے. یہ سلوشن کریں. اللہ خیر صلی اللہ. آپ کی نمازیں انشاءاللہ ٹھیک ہیں. چھوڑنی نہیں ہے آپ نے نماز، جو مرضی کر لیں، نماز نہیں چھوڑنی. اس کا سوال ہونا ہے پہلے سب سے قیامت کے. یہ ٹھیک ہوئی سب ٹھیک ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ میرے آپ کے حال پہ رحم فرمائے اور ہمیں ان مومنین میں شامل کرے جن کی اللہ نے تعریف کی قرآن میں سورہ نور میں، الذین هم فی صلاتہم خاشعون. مومنین فلاح پا گئے، کامیاب ہو گئے جن کی نمازوں میں خشوع ہے اور اپنی نمازوں پہ. ایک اور جگہ اللہ نے کہا والذین هم علی صلاتہم یحافظون. اسی صورت میں پھر ادھر آیا سورہ معارج میں والذین هم علی صلاتہم دائمون. سورہ ذاریات میں بھی یہی مضمون ہے والذین هم علی صلاتہم دائمون. اللہم اجعلنا من ہؤلاء واللہ اعلم.